قیامت کی علامات میں سے بعض وہ ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور بعض پوری ہو رہی ہیں اور بعض آئندہ پوری ہوں گی۔ کسی حادثہ اور واقعہ کا قیامت کی علامتوں میں سے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت کے بالکل ہی قریب ہوں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس کا وجود میں آ جانا ضروری ہے۔ اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حوادث و واقعات کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو جائے۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا بھی علامت قیامت سے شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ آپ کی بعثت کو 1400 سال کے قریب ہو چکے ہیں، اور خدا ہی جانے کہ ابھی کتنے برسوں کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت میں تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کو علامت قیامت سے شمار فرمایا۔ آگے ان حوادثات و واقعات کا ذکر ہوگا جو عموماً قیامت کے قریب تر زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلی ہے عیسائیوں سے صلح اور جنگ۔ حضرت ذی محبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائیوں سے صلح کرو گے جو امن والی صلح ہوگی۔ تم اور عیسائی آپس میں مل کر ایک دوسرے عیسائی جماعت سے جنگ کرو گے، اس جنگ میں تمہاری فتح ہوگی، غنیمت کا مال ہاتھ لگے گا، اور صحیح سالم واپس آ کر بڑے بڑے ٹیلوں والے میدان میں ٹھہرو گے جہاں درخت بہت ہوں گے۔ بیٹے بٹائے ایک عیسائی صلیب کو ہاتھ میں اٹھائے گا اور کہے گا کہ صلیب کی برکت سے فتح ہوئی۔ یہ سن کر ایک مسلمان کو غصہ آ جائے گا اور اسے صلیب چھین کر توڑ ڈالے گا۔ یہ حال دیکھ کر عیسائی صلح کو توڑ دیں گے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ مسلمان بھی اپنے ہتھیار لے دوڑیں گے اور عیسائیوں سے جنگ کریں گے، اور خدا اس لڑنے والی جماعت کو شہادت کی عزت سے نوازے گا۔ حدیث شریف میں اسی قدر ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں اس مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا، اور دوسرے ملکوں کی طرح ملک شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی، اور جس عیسائی جماعت سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر پہلے جنگ کی تھی اس سے اب یہ عیسائی صلح کر لیں گے۔ اس جنگ سے جو مسلمان بچیں گے وہ مدینے میں چلے جائیں گے، اور خیبر کے قریب تک عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں ہے کہ نظر صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر قیامت کی 6 نشانیاں بتائی، جن میں بنی الاسفر یعنی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جانا بھی ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ عیسائی بدعہدی کریں گے اور صلح توڑ کر جنگ کرنے کے لیے تمہارے مقابلے میں آئیں گے، جن کے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ بعض احادیث میں ایک بڑی جنگ کا ذکر بھی آیا ہے، مثلا ترمذی اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ جنگ عظیم، فتح قسطنطنیہ اور دجال کا نکلنا 7 مہینے کے اندر اندر ہو جائے گا، یعنی یہ تینوں چیزیں قریب قریب ہوں گی اور 7 ماہ میں ہو جائیں گی۔ یہ جنگ عظیم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی ہوگی۔ یہ سارے عالم کے انسان مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ نظریات کی وجہ سے لڑ پڑیں گے۔ اس کے بارے میں احادیث سے کوئی تصریح معلوم نہیں ہوئی، البتہ روایات میں جن بڑی بڑی جنگوں کا ذکر آیا ہے ان میں مسلمانوں سے مقابلہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ دوسری نشانی حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ جب مسلمان ہر طرف سے گر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ میں ہوں گے اور امامت کا بار اٹھانے سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ کے بعض باشندے انہیں پہچان لیں گے اور ان کے پاس آ کر مکان سے انہیں باہر لائیں گے اور ان سے زبردستی بیعت کر لیں گے، حالانکہ وہ دل سے نہ چاہتے ہوں گے۔ یہ بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کی خبر مشہور ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا، اور آپ کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی مقام بیدا میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ اس واقعے کی خبر سن کر شام کے ابدال اور عراق کے پرہیزگار لوگ آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کے مقابلے کے لیے ایک قریشی النسل شخص قبیلہ بنی کلب کے مردوں کا ایک لشکر بھیجے گا۔ قبیلہ بنی کلب میں اس شخص کی ننہال ہوگی۔ اس قبیلہ سے حضرت مہدی علیہ السلام کا لشکر جنگ کرے گا اور غالب رہے گا۔ یہ روایت مشکات شریف میں ابو داؤد کے حوالے سے روایت کی گئی ہیں۔ اس کے شروع میں یہ بھی ہے کہ ایک خلیفہ کے مرنے پر اختلاف ہوگا کب کس کو خلیفہ بنایا جائے، اور ایک صاحب یعنی حضرت مہدی علیہ السلام یہ سمجھ کر مدینہ سے مکہ کو چل دیں گے کہ کہیں مجھے نہ بنا لے۔ امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ، نسب اور نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام میری نسل سے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سید رکھا ہے۔ اس کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام وہی ہوگا جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یعنی اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ اخلاق میں میرے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کے مشابہ ہوگا اور صورت میں اس کے مشابہ نہ ہوگا، یعنی اس کا حلیہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ سے ملتا جلتا نہ ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام وہی ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوگا، اس کا چہرہ خوب روشن یعنی نورانی ہوگا اور ناک بلند ہوگی۔